دیجیے کہ کسی کو بھی کسی کے بھی خلاف میرا ہاتھ بہت ہے جاؤ توجہ مانے ذرا. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں ودود مشتاق صاحب، وہ فوت ہو گئے تھے تو میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکا اور ان کی حالت ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے تو ہم ان کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں. ان کے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں تو میرے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیں. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے بھائی ودود مشتاق جو گزشتہ ماہ فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنے گھر میں جگہ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کو بند کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی دشمن کے ہاتھ روک دے. اور اس کے ساتھ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حکمران آئیں جو انصاف دے سکیں اور جو ہمیں غربت سے نکال کر ترقی کی راہوں میں گامزن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چلیں جی اب کھانا کا شروع کریں جی سارا. جی ناظرین، شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کل بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، میں دیکھتا رہتا ہوں، بڑے زبردست پروگرام ہوتے ہیں ان کے. سر، بہنوں کو جیل میں ڈال دی یا پھر بانجا جو ہے اس کو غائب کیا ہوا ہے، عمران خان جیل میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلک ہے اس قابل ہے پاکستان کی کہ وہ اتنا زور لگائے کہ عمران خان کو یہ رہا کرنے پہ مجبور ہو جائیں؟ دیکھیں، جو عمران خان کی قوم سے امید ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ قوم نکلے اور عمران خان کو رہا کر دے. یہ ایک مختلف لیڈر ہے. یہ وہ پرانے لیڈروں کی طرح نہیں ہے جس کی یہ دعا اور خواہش تھی کہ لوگ باہر آ کے کھڑے ہوں اور مجھے رہا کر دیا جائے. عمران خان کی صرف ایک خواہش ہے کہ قوم اپنی آزادی کے لیے نکلے، اپنی رہائی کے لیے نکلے. مسئلہ یہ کہ پاکستان کی اپنی قوم اس وقت آزاد نہیں ہے، وہ کیسے عمران خان کو آزاد کروائے؟ تو قوم کو خود اٹھنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے اور اپنے آپ کو پہلے ان حوالداروں سے آزاد کروائیں. خان صاحب نے جب باہر آنا ہوگا وہ باہر آ جائیں گے. حوالدار اتنی آسانی سے آزاد کر دیں گے قوم کو؟ اتنی دیر سے قوم کو بھی غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے، حوالدار بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں، اب دیکھیں، حوالداروں کی ٹوٹل تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اور قوم آپ کی 24 کروڑ کے قریب ہے اور حوالدار جو ہیں 5-7 لاکھ ہی ہے نا. یہ تو ایک ذہنی آزادی کی بات ہوتی ہے. اگر قوم یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے نہیں اس جبر میں رہنا تو یہ 2 دن کی بات ہے. دیکھیں، آج سے پہلے جتنے سیاستدان آئے انہوں نے اور طرف ڈائریکٹ کیا ہے. عمران خان نے جو حقیقی آزادی کی بات کی ہے وہ حقیقی آزادی بیسیکلی اس نظام میں سے نکلنے کی ہے. عمران خان کی جدوجہد بھی وہی ہے، کیونکہ اگر وہ جدوجہد آزادی ہوتی تو عمران خان صاحب کب کے جدے پہنچ چکے ہوتے. سر، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو عوام ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جب بھی کوئی بات چیت نکلتی ہے خیبر پختونخوا سے نکل رہی ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یہ دیکھنے کا زاویہ ہے. دونوں پاکستانی قوم ہے، پاکستانی عوام ہے، ایک جیسے ہی ہے. ایک ہی وہ سندھ دریا نکلتا ہے، وہ جو کے پی سے بھی جاتا ہے، پھر پنجاب سے ہو کے سندھ میں جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. اسی دریا کے پانی کی گندم سے اب سب لوگ روٹی کھاتے ہیں. کوئی خاص فرق آپ میں نہیں ہے. یہ دیکھنے کے زاویے ہیں. دونوں طرف چیزیں بہت زرخیز ہیں. دیکھیے، اس وقت پنجاب میں بھی بہت زیادہ موومنٹ ہے. جو لیٹسٹ دھرنا ہوا تھا اس میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کی زیادہ شمولیت ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی پنجاب کے اندر تحریک چلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب سے تحریکیں نہیں چلتی، صرف کے پی سے چلتی ہیں. پنجاب میں تھوڑا سا ظلم اور جبر زیادہ ہے. کے پی میں چونکہ حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے تو کچھ بیلنس ہو گیا ہے. لیکن پنجاب کو نہیں بھولنا چاہیے. پنجاب کے جو ورکرز ہیں، پنجاب میں تو سوشل میڈیا والا کوئی نہیں چھوڑ رہے اس وقت. آپ تو ورکرز کی دور کی بات کرتے ہیں. سر، بشرا بی بی اگر پنجاب میں جاتی تو ہاؤس ریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اب اس پہ کوئی خاص کامنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو حکومت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی، ان کی اپنی وہ ہے. اور دوسرا کہ وہ بشرا بی بی کہاں رہنا چاہتی ہیں، کس جگہ رہتی ہیں، یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک ہاؤس اریسٹ کی بات ہے تو اگر ہاؤس اریسٹ کرنا ہی ہوتا تو پھر رہائی کیوں ہونی تھی؟ فضل الرحمان آخر پہ
गेम डाल गया। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि दोनों तरफ खेलता रहा और एंड पे और जिधर कुछ मिला उधर ही चला गया। तो इस पे इत्मीनान बार बार पीटीआई कैसे कर लेती है? नहीं, पीटीआई ने कोई, देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखिए कि सियासत के मैदान में सियासतदान हमेशा गेन ही करते हैं, और फजलुर रहमान अनडाउटेडली पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में शुमार होता है। और पाकिस्तान में अगर आप सियासतदान हैं तो आपका फ़ौज से बहुत परारा चोली दामन का साथ होता है। तो इस वक्त तमाम सियासतदानों में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या तो नवाज शरीफ का है फ़ौजियों को डील करने का, या मौलाना का है। मौलाना साहब जो हैं वो इन फ़ौज के अफसरान से या इन लोगों से, जो आजकल जो कहते हैं ना, वो मरीम बीबी भी कहती है ना, पार्लियामेंट एक कप्तान करनाल चलाता है। तो ये कर्नल साहब जो थे उस वक्त अपने नेपियों में होंगे जिस वक्त मौलाना साहब सियासत में थे। तो मौलाना साहब तो अपने वालिद जो थे मुफ्ती साहब, उनके हाथ नहीं आए, तो इनके हाथ कहाँ आने थे? आखिर में दिहाड़ी मौलाना साहब ने लगाई है, दोनों तरह से, सियासी तरह से भी। देखिए मौलाना की बहुत बड़ी अचीवमेंट है सियासी तौर पे, ये अचीवमेंट है कि उन्होंने वो जो एक एक्सट्रीम का ड्राफ्ट आया हुआ था उसको एक और जाविये पे लेके आए। अभी भी वो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि जुडिशल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुई है, लेकिन पहला ड्राफ्ट इतना खौफनाक था, अब के ड्राफ्ट में बहुत फ़र्क है, नंबर वन। नंबर टू, मौलाना ने अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस पैदा की है। सिर्फ पूरी पार्लियामान में 13 सीटों के साथ उसने खुल के अपनी सियासत खेली है, और आज उसका रिश्ता मैं समझता हूँ माजी की निस्बत तहरीक इंसाफ से भी मज़ीद गहरा हुआ है और बाकी जमातों से भी हुआ है। पीटीआई के लोग बिक गए हैं, तस्वीरें चल रही हैं, चंद नाम सामने आए हैं, क्या वजह हुई? तो देखें, बात यह है कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कोई सिर्फ बिका है या उसने मार भी खाई है। तो इतना इररेलेवेंट हो चुका है इस वक्त बिकना और वो करना कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कह सकते कि कोई बिका है, किसी की मजबूरी है। मैं और आप यहाँ बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकते ना यार। एक बंदा कहता है कि मेरे बच्चे उठा लिए, दूसरा कहता है जी ये बिक गया था। तो मेरा ख्याल है जब कभी अच्छे हालात आएंगे तो तब इन चीज़ों का फैसला होगा। वैसे बाय द वे पाकिस्तान में जब जुल्म नहीं था तब भी लोग बिक जाते थे, अब तो खैर जुल्म भी है साथ। सर इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, कहाँ गई इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कहाँ गई मजहबी जमातें? आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। वैसे तो सब लोग अपने मफादात के लिए तो फौरी तौर पे सड़कें भी बंद हो जाती हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही अभी तक? देखिए, कंट्रोल होने की बात इस वक्त ये है कि जब आप इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो फिर कैंपेन करती हैं, उनको क्या गिला करना जब आपके सीनियर जजेस, हाई कोर्ट के जजेस आज तक 1.5 साल से दरख्वास्त गुजार रहे हैं कि उनके बेडरूमों में से कैमरे बरामद हो रहे हैं, उनके बच्चों को उठा के टॉर्चर किया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें आपके लिए और मेरे लिए क्या करेंगी? आखिर में निकलना अवाम को ही पड़ेगा अपने हक़ के लिए। और 2 दिन पहले का वाक़या है, मैं तो इस बात को कहूँगा, मैं वैसे कभी इतना वो नहीं हाईलाइट करता, लेकिन आप ये देखिए कि 2 दिन पहले वो यंग लॉयर है ईमान मज़ारी जी, आप और मैं अगर पाकिस्तान में कभी रहे हैं तो हमें तो अक्सर नाका लग जाता होता है, वो आगे लगा रूट लगा हुआ है। हाँ जी, तो वो एक रूट लगा हुआ था, तो वो उस बच्ची ने और उसके शोहर ने जाके वो लड़ना शुरू कर दिया पुलिस से। अब देखिए ये जो अगली यूथ आ रही है ना, ये यूथ है। हमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब्र एक एडजस्ट ही किया ना। बहुत दफ़ा हम घंटा घंटा नाकों में खड़े रहे हैं कि जनाब रूट लगा हुआ है, वज़ीर आज़म जा रहा है, सदर जा रहा है, आर्मी चीफ जा रहा है, फॉरेन डेलीगेशन आए हुए जा रहे हैं। लेकिन ये आज के बच्चे नहीं बर्दाश्त करते, उन्होंने जाके पकड़ लिया पुलिस को गले से। वैसे तो वो पुलिस वाला भी मजबूर था, वो उसकी बेचारे की ड्यूटी लगी थी, लेकिन लोग जब इस तरह के एजिटेट करना शुरू करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे और लोग पैदा होंगे तो फिर तब्दीली आएगी। आखिर पे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो आज भी हम ना सियासी तौर पे ना मजहबी तौर पे कामयाब है, किसका कसूर है? मजहबी जमातों का कि सियासी जमातों का? पाकिस्तानियों का, अच्छा, पाकिस्तान सारों का। भाई आप पे जुल्म हो रहा है, आप बर्दाश्त करी जा रहे हैं, वो जुल्म बढ़ता जा रहा है, आपका सब्र और बर्दाश्त बढ़ी जा रहा है, उधर से जुल्म बढ़ी जा रहा है। तो कसूर हम सब का है ना, क्योंकि सियासतदान भी आप में से हैं, फौज भी आप में से है, मौलवी भी आप में से हैं। तो आप नहीं बढ़ के इन तीनों को रोकना है ना कि भाई जरा रुक जाओ, हमारी भी बात करो। तो कसूर तो पाकिस्तानियों को बोलो। बहुत शुक्रिया सर आप। नाज़रीन, अभी आपने बातचीत सुनी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। एक तस्वीर बना दो सर। अच्छा जी, अभी ये बहुत ही प्यारी शख्सियत है हमारे जनाब अब्दुल सलाम अमीनी साहब। आए दिन बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, इनसे पूछेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में ये क्या कहेंगे। अमीनी साहब, क्या चल रहा है? समझ से बाहर है, चीफ जस्टिस बदलता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदलता है, लेकिन फिर वही हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं सबको उसमें तशवीश है, क्योंकि हर बंदा दुआ कर रहा है कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दे जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। जी, क्योंकि जिनसे पूछें वो कहते हैं हम नहीं जानते ये कौन कर रहा है, और हम भी नहीं जानते कौन कर रहा है।
تو ہماری تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات اچھے کر دے، اپنے نبی کے صدقے، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک کے حالات اچھے کر دے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور بڑے پھولے، اور ہم جب پاکستان جائیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، وہاں پر ہم آزادانہ پھر سکیں۔ تو خواہش تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ہمارا خواب پورا ہو جائے کہ پاکستان کے ایسے حالات آ جائیں کہ ہم آزادی سے وہاں پہ پھر سکیں۔ اچھا سر، آپ کو پتا ہے کہ بڑوں نے قربانیاں دی، پاکستانی عوام کو نہیں پتا، یہ 24-25 کروڑ عوام کو؟ پاکستانی عوام سر ہر دفعہ نکلتی ہے کتنی قربانیاں دیں، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، اگر آپ پاکستان میں جا کر کسی بھی گھر میں پوچھیں نا تو بجلی کا بل سے لے کے کھانے تک کی لوگوں میں سکت نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنا 3 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ یہ احتجاج پر جائیں، یہ تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا جو کرنا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہیں کہ یورپ میں رہ کے یہاں کی زندگی جب گزارتے ہیں تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان بھی کبھی ایسے کا ہو تو زندگی بدل جائے؟ جی بار صاحب، میں 2020 میں پاکستان گیا ہوں 15 سال بعد۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں جا کے ہم سیٹل ہو جائیں۔ وہاں میں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے، تقریباً 40-50 کروڑ کی۔ اچھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک نیشن جو ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ بیسیکلی بدنیت ہو چکی ہے۔ کوئی بندہ کوئی آپ مزدور لے لے، کوئی سرکاری افسر لے لیں، کوئی سیاستدان لے لیں، کوئی بندہ بھی اپنی نیک نیتی کے ساتھ کام نہیں کر رہا۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ یہاں سے بھی لوگ یورپ سے بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے جس طرح آپ کے سیٹل نہیں ہو پا رہے، لیکن اس کے باوجود وطن کی یاد جو ہے وہ دل سے نہیں جاتی؟ وہ تو وطن کی یاد، جہاں بندہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اس مٹی کو یاد کرتا ہے۔ ہم تو کریں گے آگے، چاہے اگلی نسل کرے یا نہ کرے، ہماری تو کوشش ہے کہ ہم جائیں پاکستان کے لیے کچھ کریں، وہاں انویسٹمنٹ کریں، وہاں اس ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ لیکن جو وہاں لوگ ہیں وہ نہیں سوچتے، وہ باہر کا سوچتے ہیں۔ جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی دبئی لے جاتا ہے، کوئی لندن لے جاتا ہے، کوئی کینیڈا لے جاتا ہے۔ ہمارے 70% جو پولیس افسر ہیں ان کے پاس نیشنلٹی ہے، کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، لیکن وہاں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ وہاں جا کے وزیر اعظم لگ جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہم جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر لے آئیں۔ زرداری ساری جو ہے انویسٹمنٹ وہ دبئی ہے، جو بھی ہیں ساری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہاں جی بالکل، بہت شکریہ سر۔ کیسا پروگرام رہا آج کا؟ آپ کے لیے میں آپ کے بڑا پروگرام کے انتظام وساطت کیا۔ سے عبدالسلام مینی سے ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے زبردست یہاں پہ کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے لیے بے شمار دعائیں ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ سر کل ایک ہی وقت میں نواز شریف اور قاضی صاحب رخصت ہوئے، کوئی انہوں نے پہلے فکس کیا ہوا تھا؟ جی مجھے نہیں معلوم ان کا فکس کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر افسوس کی بات ہے کہ کل تک جس آدمی کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے تھے، ہماری حکومت کہہ رہی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی، وہ نواز شریف تھے، اور آج وہ فریلی موو کر رہے ہیں، یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ ان کو پاکستان ہائی کمیشن ریسیو کرے گا، ریسیو کر کے گھر جائیں گے۔ اگر یہی ہمارا کیریکٹر ہے کہ ایک دن ہم کسی کو گندا کہتے ہیں، دوسرے دن ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو میں کیا کمنٹ کروں اس پہ؟ سر یہ بتائیے، نئے چیف جسٹس سے کوئی امید ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے یا دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے؟ حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے ہیں۔ میں پاکستان میں نہیں رہتا، اگر یہ اسٹیٹمنٹ میں پاکستان میں کھڑے ہو کے ساتھ دے رہا ہوتا تو ابھی 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس انٹیلیجنس کے لوگ آ جاتے، جلدی پہنچ جانا تھا، گھروں نے پہنچ جانا تھا، میرے بچوں کو، میری بیوی کو اٹھانے۔ تو جب اس طریقے کے ملک کے حالات ہیں تو کیا بہتر ہوں گے؟ عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی خبر کہ سننے میں آیا کہ کوئی بات چیت تو ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان ڈیل کبھی نہیں کرے گا۔ 1.5 سال ہونے کو آ گیا وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جیل میں 7 فیٹ بائی 8 فیٹ بیٹھنا ایک کمرے کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ انسان کے لیے۔ وہ بیٹھا ہے، اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ ڈیل کوئی نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ نکلے گا تو اپنی خودداری پہ آئے گا، اور ہمارا سب کا تو یہ ہے
کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ پاور میں واپس آئے گا اور پاکستان کو ان ساری ڈفیکلٹیز سے دور کرے گا. سر ان عدالتوں میں جتنے کیس اس وقت عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں اور بغیر ڈیل کے تو نواز شریف بھی نہیں آیا، اور پاکستان میں تو یہ سسٹم ہی نہیں کہ عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملے، کبھی ایسا ہوا تو نہیں ویسے. ہاں جی، پاکستان میں ہر چیز پاسبل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. یہ بغیر دشمنی میں نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کے لیے کیسز لڑا رہے ہیں کہ اس نے گھڑیاں بیچی ہیں، اس نے زیور بیچے. ارے کبھی آپ نے زندگی کے اندر عمران خان کے ہاتھ پہ گھڑی پہنے ہوئے بھی دیکھا؟ اس کے پاس تو جو ملتا تھا کرکٹ میں مین آف دا میچ وہ اٹھا کے ڈونیٹ کر دیتا تھا اپنے ہاسپٹل کو. یہ تو ہے، وہ اس بارے میں تو کوئی نہیں کہتا، مگر سب جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں نا، سب کو یہ پتہ ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف ابھی اور ٹائم لے گا یا 3 سال بعد چلے جائیں گے؟ میں نہیں کچھ اس پہ کہہ سکتا جی، یہ تو وہی جانتے ہوں گے، مگر میرے خیال سے خان صاحب بہت جلدی انشاءاللہ باہر آئیں گے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ ہیں جناب احسن سندھو صاحب. اکثر آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں، آج یہاں مل گئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سندھو صاحب کیا مصروفیت ہے، بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. دیکھیں آج کل گورنمنٹ میں ہیں لیبر پارٹی کے اور کام کر رہے ہیں. ابھی ہم پٹیشنز کر رہے ہیں کچھ نہیں، اور کیونکہ گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے، تو ہم جتنی بھی لوکل ٹیم ہے اور ریجنل ٹیم ہے، ہم مل کے جو نئی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو گورنمنٹ کو اپنے میسیجز جو جہاں جہاں تک ہمارا رسائی ہے ان کو ہم دے رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ نئی چینجز آئے اور جو یو کے برطانیہ کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سر یہ بتائیے آج کا پروگرام کیسا رہا؟ بہت زبردست، بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارے ادھر پیارے بھائی تھے ودود مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ان کے لیے یہاں پہ سب بھائی اکٹھے ہوئے دعا کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے بھی گیسٹ آئے تھے، یہاں سے بھی گیسٹ تھے. تو یہ بہت اچھا پروگرام تھا، اور میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام کمیونٹیز کے ہونے چاہیے، گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے. چلیں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. ناظرین ابھی اور بھی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج لندن میں ہماری ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں جناب شیخ راشد شفیق صاحب، اور میں تو بڑا خوش ہوا ان سے مل کے، کیونکہ آج بات چیت شیخ صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان سے بھی پوچھتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں. جی السلام علیکم شیخ وعلیکم صاحب. السلام سر. شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ کا. اچھا، جب وہاں سے ہم چلے تو میں آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے تھے ان کا پتہ نہیں کیا بنا، ان کے اوپر تو کتنے کیس ڈال دیے آپ کے اوپر؟ میرے پہ 22 کیسز ہیں جی. 14 راولپنڈی کی دہشت گردی کی عدالت میں، اور 4 جو ہے فیصل آباد کی ATC کورٹ میں، اور 2 جو راولپنڈی کی سول کورٹ کے اندر ہیں، اور 2 میرے اٹک کے اندر تھے جی. اور تقریباً 22-23 میں سے 2 میں تو میں بےعزت بری ہو گیا، اٹک والے جو توہین مذہب کے کیس تھے میرے پہ جی، اور باقی ابھی فیس کر رہا ہوں. اور 4 تاریخ کو میں نے ATC کورٹ میں پیش ہونا ہے. اللہ بہتر کرے گا. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، کتنے سال میں یہ سارے 22 کیس بنے آپ کے اوپر سر؟ سر جی میں سن 2002 سے سیاست میں ہوں جی میں نے نواز شریف کا بھی دور دیکھا ہے، میں نے مشرف کا بھی دور دیکھا ہے، میں نے ظفر اللہ جمالی کا بھی دور دیکھا ہے. 2002 سے لے کے 10 اپریل 2022 تک میرے اوپر سنگل FIR میں تھی، سنگل FIR. جب 10 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن دینا ہے، تو ریزائن دے کے باہر آئے. وہ 10 اپریل سے لے کے 9 مئی تک، اور 9 مئی سے پہلے آپ کہہ سکتے 2-4 کیس بنے، لیکن اس 1 سال کے عرصے کے اندر میرے اوپر 24 کیس ڈالے انہوں نے دہشت گردی کے، اور 40 کیس انہوں نے ڈالے شیخ رشید صاحب کے اوپر. جی. اچھا یہ بتائیے کہ 22 کیس آپ کے اوپر بنے ہیں وہاں پہ، اور کتنے کیس آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلط ہیں اور کتنے ٹھیک ہیں؟ سر جی سارے ہی غلط ہیں. اور جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میری جو ویڈیو ہے وہ لیاقت باغ کے پاس موجود ہوں، اور میں نے لیاقت باغ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر ہم نے 2-3 گھنٹے وہاں پہ احتجاج کیا. اور اس کے بعد یہ جتنے کیسز ہیں GHQ کا اور آرے بازار کا، حمزہ کیمپ کا، ان تمام کیسوں میں انہوں نے مجھے ضمنیوں میں ڈالا، شیخ رشید صاحب کو بھی ضمنیوں میں ڈالا. اور براہ کسی کیس میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ملے گا، اور قانون سے ہمیں عدالت سے بڑی امید ہے.
جن عدالتوں نے ہماری ضمانتیں لی ہیں. جب یہ ٹرائل شروع ہوگا اب انہوں نے ہمیں کیا نام ہے چلان دے دیے ہیں. میں تو نہیں تھا اس لاسٹ تاریخ کے اوپر، لندن میں تھا. میرے وکیل صدار شہباز صاحب نے میرے بیہاف پر میرا چلان ریسیو کیا. اب ٹرائل ہوگا تو ٹرائل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا. سر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے آنے والے حالات؟ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھ رہی ہیں گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور دیکھیں جی، پاکستان میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا نا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام قوتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اس ملک کو اس مسائل سے نکالنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کو چلا لیں گے تو میرے خیال سے ملک نہیں چلے گا، ملک مزید بحران کی طرف جائے گا. انہیں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، ان سے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. گرفتاریاں، سزائیں، جیل دے کے سب کچھ دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ تمام محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی عدلیہ کو بھی یہ ایک سے توقع رکھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کے آنے سے انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جو لوگ اس وقت متاثر ہیں ان جھوٹی غلط ایف آئی آروں میں ان کو انصاف ملے گا. قاضی صاحب کا دور بڑا بھیانک بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کوئی خوش نہیں بڑا ان سے. بھیانک دور تھا جی. قاضی فائز عیسیٰ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب ہمیں 2013 میں ہم الیکشن جیتے تو شیخ رشید احمد صاحب تو ہمارے مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ نے ہمیں جو الیکشن ٹربیونل میں ہمارے اوپر کیس کیا. تو یہ بات آج آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2013 ایک سال 1.5 سال میں شیخ رشید احمد صاحب کا کیس لڑتا رہا، اور وہ کیس ہم نیچے ٹربیونل سے جیت گئے. اس بندے نے پھر ٹربیونل کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی تھی، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس ہمارا سپریم کورٹ میں کیس لگا. اور جسٹس فائز عیسیٰ ذاتی طور پر ایک تعصبی جج تھا، وہ شیخ رشید احمد صاحب سے تعصب رکھتا تھا. ان 2 ججز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت اس ٹربیونل کے فیصلے کے ساتھ ایگری کیا، ورنہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت بھی جو تھا یہ اس کو پتا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کا ان کیسز جو ان کے اوپر جھوٹے ایک انہوں نے زمین کا کیس ڈالا تھا اور اس نے شیخ صاحب کے خلاف فیصلہ. اس کے علاوہ بھی اس نے جتنے عدلیہ میں فیصلے دیے ہیں وہ عدلیہ کی تاریخ میں اس کو ایک سیاہ باب سمجھا جائے گا. اور اسی لیے جو نئے چیف جسٹس ہیں قوم کی توقعات ان سے کہ ان کے آنے سے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جو لوگ متاثر ہیں ان کو انصاف ملے گا. سر کتنے دن جیل میں رہے سر؟ میں نے 22 دن اٹک میں کاٹے ہیں جی. اور کیا کیس ڈالا تھا 22 دن جب آپ میں جیل میں عمرے پہ تھا جی، اور عمرے پہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ یہاں پر پیش ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے غلط طریقے سے وہاں پر جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، حالانکہ میں سعودیہ سے کلیئر ہو کے آیا تھا، اور جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. میرے پہ 2 ایف آئی آر، انہوں نے فیصل آباد اور اٹک میں انہوں نے میری گرفتاری ڈالی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میرا عدالتوں کے اندر کیس گیا تو اب میں ان دونوں کیسوں کے اندر باعزت بری ہوں، اور میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کے جو انہوں نے میرے پہ الزامات لگائے. کیا الزام تھے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے چھوڑیں جی، جو الزام ہے وہ دہرانے بھی نہیں چاہیے. رانا ثناء اللہ کی ہمارے ساتھ ذاتی ٹسل تھی. رانا ثناء اللہ کو پھر اس کی سزا بھی ملی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھتا تھا، اس کے حلقے سے اس کو جس طریقے سے شکست ہوئی ہے وہ وزیر داخلہ سمجھتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ کی بہت بڑا فرعون بن گیا ہے. اس نے لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، کریم ہے، کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف دیا. مجھے اور شیخ رشید احمد صاحب کو دونوں انہوں نے، حالانکہ شیخ صاحب اس وقت اسلام آباد میں تھے، دونوں کو بے گناہ پرچوں میں ڈالا. ان دونوں کیسوں میں ہم نے 6 مہینے کا ٹرائل کو فیس کیا اور ہم باعزت بری ہوئے. سر جیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے پاکستان میں، جو اس طرح یورپ کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، یہاں تو بڑا ہائی انسانی لیول. حقوق میں دیکھتا تو تب مجھے تو ایک موت کی چکی میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. 13 دن میں نے سورج کو نہیں دیکھا، میں اپنے بچوں کو نہیں مل سکا، اپنے والدین کو نہیں مل سکا. اور 13 دن 13 راتیں جو میں نے اٹک جیل کے اندر کاٹی، ایک وہ 10 سال تھا، اور ایک پولیس کانسٹیبل میرے پہ تعینات تھا، ایک صبح ایک شام. مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی نہ مجھ سے مل سکتا تھا. اور جو کچھ جو ہوا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخرو کیا. جو ظلم و ستم اس وقت تھا وہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف فراہم کیا. سر یہ بتائیے کہ ایف آئی آر جس طرح پاکستان میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز ہی کاٹی جاتی ہے، کئی لوگ ان صوبوں میں نہیں جاتے، ان شہروں میں نہیں جاتے، کس طرح یہ ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے؟ آپ لیکن یہ ایک واقعہ ایک جگہ پر ہو سکتا نا. جیسے 22 پرچے میرے پر ہے، 40 پرچے شیخ رشید صاحب پر ہیں. تو میں تھانہ سٹی کے پرچے میں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ لیاقت باغ جو تھانہ سٹی کے حدود میں آتا ہے. باقی 13 پرچوں فیصل آباد ایک دن کا واقعہ، اور شیخ رشید صاحب تو پاکستان میں تھے بھی نہیں، وہ پاکستان سے باہر تھے.
لیکن یہ پھر جسٹس جہانگیری صاحب جو ہائی کورٹ کے جسٹس آنریبل، ان کا ایک زبردست فیصلہ آ گیا کہ ایک بندہ ایک پرچے میں ایک وقوع میں ہو سکتا ہے، دوسرے وقوع میں وہ نامینیٹ نہیں ہو سکتا. اس کو بھی اب انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اگر فائز ایسا ہوتا تو شاید وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا، لیکن اب ریورس نہیں ہوگا. جو جسٹس جہانگیری صاحب کی ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک وقوع میں نامزد کیا جا سکتا، دوسرے میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس فیصلے کے بعد یہ چیزیں رک جائیں گی. یہ پچھلے دنوں آئین میں تبدیلی کی گئی، بڑا زور لگایا گیا، آخر پہ کیوں فضل الرحمان نے دوبارہ ایک دم گیم پلٹ دی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لالچ کے چکر میں یا ڈیل چل رہی تھی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مذہبی آدمی ہیں، ایک عظیم باپ کی ایک عظیم اولاد ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے بڑے قریب، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی اس آئینی ترمیم کے اندر شکایات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات تھے، وہ مولانا فضل الرحمان نے کافی حد تک اس میں سے ختم کی ہیں. اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ترمیم کا پتہ چلے گا. جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے پتہ چل جائے گا کہ انصاف کہاں پر کھڑا ہے. اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا. سر انصاف کا بول بالا ہوگا، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا مستقبل، آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھیں جی. ابھی تو عمران خان صاحب اندر ہیں، اور کوئی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان بظاہر صاحب؟ ان کے اوپر کیس تو کوئی نہیں ہے سر، اور جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے یہی اس کے اوپر بتا سکتے ہیں. لیکن جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے کہ کوئی، میں سمجھتا ہوں، کوئی سکسیسفل مظاہرہ نہیں کر سکے، کوئی سکسیسفل لوگ نہیں اکٹھے کر سکے. حالانکہ وہ چاہتے ووٹ انہوں نے عمران خان کے نام پر لیا تھا، ان کا ذاتی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے جو موجودہ قیادت ہے. اور عمران خان کا 8 فروری کو لوگوں نے ایسے ایسے نشانات کے اوپر ووٹ ڈالے جو پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور ان کو اس ووٹ کی خاطر عمران خان صاحب کے لیے ان کو نکلنا چاہیے تھا. اب یہ نہیں نکلے، لیکن یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ خود جواب دے سکتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کے اوپر 22 کیس بنا رہی ہے تو کیس وہاں پہ بن جاتے، لوگ ڈر جاتے دیکھیں ہیں؟ جی، ہمارے پاس 22 کیس پڑے ہیں، اور آج کے دن تک ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. پھر بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، شیخ رشید احمد صاحب کو سپورٹ نہیں کی گئی. شیخ رشید صاحب کا الگ نشان تھا، قلم دوات، میں بیٹھ کے انتخابی نشان پر لڑتا تھا. میرا سنگل کوئی ٹویٹ نہیں ہے. ایک شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ضرور انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا کر ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی تھی کہ جو میرا فیصلہ، حالانکہ انہوں نے بھی کوئی عمران خان کے خلاف آج کے دن تک کوئی بات نہیں پی. ان کیسوں سے جن لوگوں نے جانیں چھڑائی ہیں، انہوں نے پہلے ہفتے میں پریس کانفرنسیں کر کے اپنی جانیں چھڑا لی تھی. اگر شیخ رشید احمد صاحب، اگر میں آج ان کیسوں کو فیس کر رہے ہیں جس دلیری کے ساتھ، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر جو راول پنڈی ہے وہ ہم پر فخر کر سکے کہ ہم نے جن لوگوں، جتنا عرصہ بھی ہم نے شہر میں سیاست کی ہے، اس شہر کی عزت میں اضافہ کیا. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پرچوں میں مشکل وقت میں بھاگ گئے. ہم کھڑے ہیں، ان پرچوں کو فیس کریں گے. عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں. اگر ہمیں سزائیں بھی ہوتی ہیں تو ہم سزاؤں کو بھی، حالانکہ یہ غلط سزائیں ہوں گی، اس کو، کیونکہ اتنے 1.5-2 سال سے یہ ٹرائل کر کے تاریخیں دے کے کیسوں میں کچھ نہیں ہے، بوکس کیس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا. یہ تو ویسے آپ نے جس طرح کا آپ واپس جا رہے ہیں تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بے اگر گناہ ہیں. نہیں جاؤں گا تو سر وہ میری ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی، میرے پھر وہ وارنٹ نکل آئیں گے، میری فیملی کے لیے مسائل بنیں گے. کیونکہ آگے ہم نے 9 مئی کے بعد سال سوا سال بڑے مسئلے مسائل دیکھے ہیں. پورا گھر تباہ ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، لال حویلی ٹوٹ گئی، بھائیوں کے گھر بھائی بیچارہ اندر چلا گیا، 13-14 ملازم اندر چلے گئے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. لیکن اگر ان مقابلوں کو، اگر میں بھی ادھر بیٹھ جاؤں، ہے تو یہ بہترین کام ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. 1-2 سال تک حالات آخر ٹھیک ہی ہونے، لیکن پھر لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے مسائل پیدا. اس سے بہتر ہے کہ وہاں پر رہ کے میں اور شیخ رشید احمد صاحب ان مقدمات کا سامنا کریں. آپ کو بھی کوئی جیل میں کہا گیا کہ پریس کانفرنس کریں جا کے؟ نہیں، مجھے تو نہیں کہا گیا، لیکن میرے پر یہ تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں. اچھا، میرے پہ پریشر یہ تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں. میں کاغذات جمع کروا چکا تھا، انہوں نے میرے سول کورٹ سے کاغذات ریجیکٹ کرائے، انہوں نے میرے ہائی کورٹ سے جا کے مجھے انصاف ملا. تو اگر میں نہ بھی لڑتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں کاغذات جمع کروا چکا تھا، ان حالات میں کاغذات واپس لینا میں سمجھتا تھا میرے شہر کی توہین تھی. گو کہ میں ہار گیا، اور شیخ رشید احمد صاحب بھی الیکشن ہار گیا. ہم نے اپنی ہار کو تسلیم کیا، لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں انہیں اس قربانیوں کا صلہ نہیں ملا. نواز شریف صاحب کل اچانک ادھر آ گئے ہیں، ادھر قاضی صاحب چلے گئے، یہ دونوں کا کوئی اکٹھا پروگرام تھا؟ نواز شریف
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ساری اپنی ایک بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی پوری سیاسی جو جدوجہد ہے اس کو داؤ پہ لگایا، اس کو رزلٹ کوئی نہیں ملنا، اور وہ پاکستان میں رہ کر بہتر سیاست کر سکتے۔ ادھر آ کے مجھے بھی یہیں سے پتہ لگا کہ آج پھر لوگ ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہی ہوگا۔ وہ پاکستان میں آرام سے تو بیٹھا ہوا تھا، لیکن جہاں پر بھی جائے گا لوگ اس کا پیچھا کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پر پاکستان کھڑا ہے وہاں پر نواز شریف کی جو منفی سیاست ہے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دبئی پہنچی ہے، وہاں کی ویڈیو بھی چور کی ابھی سوشل میڈیا پہ میں چل، نے میں دیکھی نہیں، میں ہے، ویسے بتا رہا ہوں۔ دیکھی۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سیکھتے کیوں نہیں؟ ایک جس طرح قاضی صاحب گئے ہیں، ان سے پہلے بھی چیف جسٹس تھے، ان کے فیصلے رات کو عدالتیں کھلنی، نئے آنے والے لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس میں عوام کا بھی کوئی قصور ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے جی، عوام کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے۔ 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور تمام قوتوں کو شکست دی تھی۔ 8 فروری کو عوام کا کام ہے ووٹ ڈالنا، یہ جو کمپرومائز کی عادت ہے، اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے ووٹ دیے، ان کو چاہیے تھا کہ پھر وہ جس چیز کے لیے یہ ووٹ لے کر آئے تھے اس کے لیے آواز بلند کرتے، لیکن انہوں نے اس کے لیے آواز، اب عوام جیلیں بھی کاٹے، عوام کے پاس روزگار بھی نہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، اور روڈوں پر آ کر پیچھے ایک مہینہ کو اولاد میں بھی ان کو ملنے نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہوتا ہے ایک بہترین فیصلہ الیکشن کے ڈے والے دن کرتے ہیں، جو انہوں نے کر دیا تھا، اور اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا تھا یہ ان کی موجودہ جو سب قیادت ہے آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے، یہ مہنگائی وہ کہتے ہیں جی یہ عمران خان کے دور سے شروع ہوئی جی ہے، جب اس کے عمران اوپر خان ڈال کے رہے ہیں۔ دور میں میں نہیں تھا، 150 روپے لیٹر پٹرول تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ پاکستان میں 300 روپے لیٹر پٹرول گیا جی، 2000 روپے پہ آٹا گیا سر، 700-800 روپے کے اوپر گھی گیا۔ جن لوگوں کا 2000 بجلی کا بل آتا تھا، 10 سے 15,000 بل آتا ہے، گیس کے بل لوگوں کے پیسے نہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مہنگائی اپنے عروج میں اگر ہوئی ہے تو وہ شہباز شریف کے دور میں ہوئی ہے، اور لوگ تباہ برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، اور یہ جتنا مرضی ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو ان کی شکل سے نفرت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگ بے بس ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ووٹ، میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ووٹ ہی تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ آپ کل الیکشن کرائیں اور اس سے بڑا رزلٹ آئے گا۔ 8 فروری کو چھوٹا رزلٹ آیا تھا، یہ کلین سویپ ہوگا سر۔ سر مہنگائی اتنی زیادہ، کیونکہ آپ اور شیخ صاحب عام پبلک میں بیٹھتے ہیں، تو کس حالت میں پبلک اپنی زندگی وہاں پہ گزار رہی؟ کیونکہ شیخ صاحب کے بھی اکثر میں ویڈیو دیکھتا ہوں۔ راول پنڈی جو لال حویلی جہاں پر ہے وہاں پہ اس کے ارد گرد تمام کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، کرایہ دار جو ہیں وہ اپنے کرائے نہیں دے پا رہے۔ ہر 50 دکانوں میں سے 10 دکانوں پہ لکھا ہوا دکانیں کرائے کے لیے خالی ہیں۔ جو مالک ہیں وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے، اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، فیکٹریاں لوگوں کی بند پڑی ہیں، اور یہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کا کاروبار بند پڑا ہے، لوگوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بالکل بند پڑی ہے۔ اور یہ روز کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں مہنگائی 10 سے نیچے آ گئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی جو اس دور میں ہے کبھی نہیں ہوئی سر۔ کہتے ہیں شہباز شریف نے دوبارہ جی بڑی مشکل سے ملک کے حالات سنبھال لی، کیا سنبھالا ہے جی؟ آپ بتائیں، مجھے بتائیں جی، آپ بھی، آپ کے پاس میڈیا کیا سنبھال لی ہے؟ کیا کوئی سرمایہ کاری ہو گئی ہے؟ کیا کسی ہمیں اگر IMF اپنے قرضہ دے دیا تو کون سا احسان کر دیا؟ اگر کسی ملک نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کیا، چائنا نے یا دبئی نے، ہمارے اسلامی ملکوں نے، تو ہمیں ایک سنگل ٹیڈی پینی کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی سر۔ بہت شکریہ سر۔ میں ناظرین، یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اگر ترقی کر رہا ہے تو نظر نہیں آ رہی ترقی۔ جیلوں میں جس طرح لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جس طرح ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ 13 دن ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر یورپ کی زندگی دیکھیں، یورپ کی جیلیں دیکھیں، تو میرا خیال آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کہاں پہ پائی جاتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی شیخ شیخ صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ، ایک تصویر بھی کھینچ